آپ نے بددعا نہیں فرمائی، اس لیے یہ امت اور اس امت کا یہ نبی ان کے ذمے دعوت اور دعا کیا، ان کے ذمے دعوت اور دعا کیا گیا ہے، ان کے ذمے بددعا نہیں کی گئی ہے۔ دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ اگر دعوت ہی دیتے رہو گے، اگر دعوت ہی دیتے رہو گے تو بددعا کے بغیر ہی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بددعا کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک دعائے مستجاب دی گئی ہے جو قبول ہونی ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کو ایک دعائے مستجاب دی گئی ہے جو قبول ہونی ہے، رد نہیں ہوگی۔ سارے نبیوں نے وہ دعائیں اپنی اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے مانگ لی۔ نوح علیہ السلام نے طوفان نوح سے، اور صالح علیہ السلام نے، لوط علیہ السلام نے، سب نے وہ دعائیں مانگ لی، ان کی بددعائیں قبول ہو گئی، قوم اس پر ہلاک ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعائیں مستجاب دی گئی۔ پوچھا گیا آپ سے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو ایک دعا دی گئی جو قبول ہونی ہے، آپ کو بھی دی گئی ہے کہ ہاں مجھے بھی دی گئی ہے، تو آپ اس دعا کو کیوں نہیں مانگ لیتے امت کے لیے؟ آپ اس دعا کو امت کے لیے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ نے فرمایا اختبأتها للآخرہ، اختبأتها للآخرہ، میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ اور واقعی عجیب بات ہے، حضرت کی بات عجیب بات ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو جانا تھا، ان کی قوموں کو بھی جانا تھا، پچھلے انبیاء کو بھی جانا تھا، ان کی قوموں کو بھی جانا تھا، تو انہوں نے اپنی حیات میں دعا مانگ لی اور دعا پر قوم ہلاک ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ آپ کو دنیا سے سفر کرنا ہے اور آپ کی امت کو دنیا میں رہ کر کام کرنا ہے۔ آپ کو سفر کرنا ہے، آپ مسافر ہیں، آپ مسافر ہیں، آپ کی امت مقیم ہے، یہ بات بہت غور سے سمجھنا، آپ مسافر ہیں، آپ کی امت مقیم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو مقتدیوں کو امام کے پہلے سلام کے ساتھ ساتھ سب کو کھڑا ہو جانا چاہیے اور انتظار کرے امام جب مقتدی اپنی 2 رکعات پوری کر لیں تب امام دعا کرائے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ کیوں آپ نے اپنی دعا کو اٹھا کے رکھا آخرت کے لیے؟ صرف اس لیے کہ میری امت کے ذمے، میرے دنیا سے جانے پر میری امت کی ذمہ یہ کام کیا گیا ہے، یہ میری امت اس کام کو کرتے کرتے قیامت کو فارغ ہوگی۔ امت کام کرتے کرتے قیامت کو فارغ ہوگی، جب یہ امت میں کام سے فارغ ہو جائے گی تب امام الانبیاء امت کی بخشش کے لیے دعا کرائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ایک دن دعا کان میں پڑ گئی کہ اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دے۔ اتنا خوش ہوئی کہ روایت میں ہے کہ لوٹ پوٹ ہو گئی خوشی میں، ان کا سر گود کو لگ گیا۔ ایسی دعا فرمایا اے عائشہ تو اس دعا سے اتنی خوش ہو رہی ہے جو تیرے لیے ایک مرتبہ ہوئی ہے، اور اپنی امت کے لیے یہ دعا ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ میں امت کے لیے دعا ہر نماز میں مانگتا ہوں۔
میں نے عرض کیا کہ بددعا تو وہ مانگتا ہے، ہائے ہائے، حضرت فرماتے تھے کہ انتقام اور ہدایت کا جذبہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، کہ ان سے انتقام بھی چاہیے، ان کی ہدایت بھی چاہیے، نہیں ہوگا۔ طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے قوم میں، محنت کی جا کر، آپ نے ہجرت کر لی مدینے کی طرف، غزوہ احد بھی ہو گیا، خندق بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم میں محنت کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات سننا نہیں چاہتے تھے، کان بند کیے ہوئے تھے، یہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 خاندانوں کو لے کر اسلام میں داخل کر کے لے کر پہنچے مدینہ منورہ۔ 80 خاندان، محنت، کام کیا کہ جاؤ قوم میں محنت کرتے رہو، محنت کرتے رہو۔ غزوہ خندق بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، بدر بھی ہو گیا، یہ کام کرتے رہے اپنی قوم میں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس واقعے سے بہت چیزیں معلوم ہو گئی کہ حیثیت کرامتوں سے کام نہیں ہوگا، کام محنت سے، مجاہدے سے ہوگا، کام محنت و مجاہدے سے ہوگا۔ کرامتوں پر انفرادی مدد ہو سکتی ہے، لیکن اجتماعی نصرتیں اللہ نے دعوت کے ساتھ رکھی ہیں۔